to the production of our report. Lakhdar, please. واشنگٹن کے ایک غیر سرکاری ادارے دی سینچری فاؤنڈیشن کے تشکیل دیے گئے افغانستان سے متعلق ٹاسک فورس کے اراکین کہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ میں لڑنے والے تمام گروپوں اور اتحادیوں میں جنگ سے تھکن کے آثار نمایاں ہیں۔ صرف افغان ہی اس جنگ سے نہیں تھکے بلکہ امریکی اور ہمارے بہت سے اتحادی بھی تھک گئے ہیں اور اب وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ٹاسک فورس کے ممبروں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب ہر سطح پر امن مذاکرات کے عمل کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ٹاسک فورس کے ایک دوسرے ممبر اور امریکہ کے ایک سابق نائب وزیر دفاع لارنس کارب کے مطابق افغانستان کے تمام گروپوں اور علاقے کے تمام ملکوں کی شرکت پر مبنی کوئی امن معاہدہ آسان نہیں ہوگا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس عمل میں شریک تمام ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھیں گے اور ان میں سے بعض کے اپنے نظریات ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جو سب کے لیے قابل منظور ہو۔ اس ٹاسک فورس کے ایک سربراہ اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سابق خصوصی مندوب لاختار ابراہیمی کہتے ہیں کہ افغانستان کے تمام ہمسائے ملک یہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں امن معاہدہ ان کے مفاد میں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ انہیں آمادہ کیسے کریں گے کہ ان کے مفادات محفوظ رہیں گے اگر انہیں کسی معاہدے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے۔ ابراہیمی کہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی بھی گروپ کو ان مذاکرات میں حصہ لینے سے نہیں روکنا چاہیے، جبکہ اسی ٹاسک فورس کے ایک دوسرے سربراہ اور سابق امریکی عہدیدار ٹامس پکرنگ کے مطابق ان مذاکرات کی شروعات افغان طالبان کے سربراہ ملا عمر اور کوئٹہ شورا کے دوسرے ارکان کی شمولیت پر گفتگو سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ ملا عمر نے بارہا کہا ہے کہ وہ اس وقت تک مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے جب تک افغانستان میں غیر ملکی فوج موجود رہتی ہے، لیکن سینچری فاؤنڈیشن کے ٹاسک فورس کے ایک رکن اور افغانستان کے لیے امریکہ کے ایک سابق سفیر جیمز ڈابنس کا کہنا ہے کہ طالبان گروپوں کو مذاکرات میں اسی وقت شامل کیا جائے گا جب وہ القاعدہ سے روابط منقطع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کے ساتھ اتحاد توڑنے کے بدلے میں طالبان گروپوں کو امن کا وعدہ اور حکومت میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ اور انہیں اس کا متبادل بھی سمجھایا جائے گا جو یہ ہے کہ اگر وہ القاعدہ سے روابط منقطع نہیں کرتے تو وہ ایک ایسی مستحکم افغان حکومت کے خلاف لڑائی میں ہارتے رہیں گے جسے کئی دہائیوں تک بین الاقوامی کمیونٹی کا سہارا حاصل رہے گا۔ اس ٹاسک فورس کے اراکین کے مطابق بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ ثالث کی تقرری مذاکرات شروع کرانے کا سب سے اہم قدم ہو سکتا ہے۔ ٹاسک فورس کے سربراہ لاختار ابراہیمی کہتے ہیں کہ اس عمل میں تمام پارٹیوں کی تسلی یقینی بنانا مشکل ضرور ہوگا لیکن یہ ناممکن نہیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔